أشرقت نفسي بنور من فؤادي. لیکن مبسوط کے جلد اول میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایسی قوم باب الاذان میں دیکھ لینا، اور مبسوط سے اچھی کتاب کوئی نہیں ہمارے ہاں، اس لیے کہ یہ جو 800 سال جب ہماری حکومتیں ہوگی، بعد میں کسی ملک کا کسی کو قاضی بناتے، جج بناتے اسلامی حکومتوں میں، تو مبسوط سرخسی کا امتحان اسے لیتے. اگر کسی کو عبور ہے اس کتاب پر تو وہ قاضی بن سکتا، ورنہ نہیں بن سکتا. اس کے جلد اول میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی قوم یہ کہہ دے کہ نماز تو ہم پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ہم دیتے ہیں، لیکن اذان ہماری مسجد میں زور سے نہ ہو، اوپر جیسے منارہ ہوتا تھا زور سے نہ ہو، آہستہ ہو. ہماری یہ ہے کہ ازواج محترمات اور ہماری حرم محترم بیویوں کی نیند خراب ہو جاتی ہے، یہ بچوں کے اگر اذان کے لیے نہ چھوڑے ان سے قتال ہوگا. چاہے ان کی داڑیاں، چاہے انہوں نے مدرسے میں وقت لگایا ہے، شیخ الحدیث ہے یا شیخ التفسیر ہے یا کسی خانقاہ کے ہے یا راوڑ میں اس نے وقت لگایا ہے، لیکن اذان کو وہ گوارا نہیں کرتے تو ان سے قتال ہوگا. سمجھتا ہے؟ تو اس لیے فوٹو اسٹیٹ مسلمانوں سے بھی، ان سے بھی حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ و بین الزکوٰۃ. ایک گروپ ان کا یہ بھی تھا، کئی گروپ تھے، ایک گروپ یہ تھا کہ ہم زکوٰۃ محمد رسول اللہ کو دیتے تھے بیت المال کے لیے جب حضرت تھے، اب زکوٰۃ ہم اپنے ثوابدید پر دیں گے، ہم بیت المال میں نہیں دیں گے. فرمایا ان سے بھی قتال ہوگا. سمجھے؟ باقی تفصیلات صحیح نہیں ہیں، نہ آپ نے جہاد کرنا ہے نہ مجھے جانا ہے. سمجھے بھائی جان؟ اس لیے کہ سنائے شہادت جو ہے نا چیز تو بڑی اچھی ہے، لیکن سالے جان سے مار دیتے. بولو شہادت کیا ہے؟ چیز تو سنائے بڑی اچھی چیز ہے، لیکن سالے جان سے مار دیتے. اور ہمارا ایک بزرگ اتنا موٹا تھا اٹھ بھی نہیں سکتا. وہ بزرگ نے تقریر کی، ہم لوگ سن رہے تھے، بغیرت بن کر کے سن رہے تھے. تو بزرگ نے فرمایا کہ ایسے جہاد ہمیں نہیں چاہیے، اللہ جانتا ہے اس کے الفاظ ہے، ایسا جہاد ہمیں نہیں چاہیے جس میں جوتے پڑیں، جس میں گردن جائے. ایسا جہاد ہمیں نہیں چاہیے. میں نے ساتھیوں سے کہا یہ صحیح کہہ رہا ہے، ہمیں ایسا جہاد چاہیے کہ بہترین ایئر کنڈیشن کمرہ ہو، اس میں آئس کریم ہو. سمجھے بھائی؟ یہ جہاد ہے. سمجھ آج یہ یہ کرنا نہیں ہے آپ کو، ہم نے بھی. سمجھے؟ اور پھر اتنی تحریف، اس کو لوگ کہتے تعویل. اللہ تعالیٰ حضرت اقدس مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کو غریق رحمت کر دے. منکرات پر جیسے نکیر اس بندے کی ہمارے اکابرین نے قریب میں دیکھا، حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، واہ واہ، یہ لوگ غیور تھے، متسلب فی الدین تھے، بہت غیور تھے، متسلب فی الدین تھے. حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان صاحب کسی کو مولوی صاحب چھوڑتا نہیں تھا. سمجھے؟ قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ بڑے اچھے آدمی تھے، اور جماعت اسلامی میں معتدل قسم کا آدمی تھا. سمجھے؟ بھائی عبد البصیر رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے شاہ فیصل کالونی نمبر 4 میں، جماعت اسلامی کی بھائی عبد البصیر شہید ہو گئے. تو حضرت قاضی صاحب تشریف لائے ان کی تعزیت پر، جماعت اسلامی کے تھے، تعزیت کی، ہمارے مقتدی تھے. تو قاضی صاحب پھر تشریف لائے عصر کے ٹائم پہ، عصر کی نماز کے بعد حضرت اقدس نے چائے پلائی، خوش اخلاقی سے پیش آئے. حضرت نے چائے بسکٹ ان کو خوب خاطر تواضع کے گپ شپنگ کی ہو گئی. اچانک مغرب کی نماز کا وقت آ گیا. مغرب کی نماز میں دائیں طرف مسجد میں حضرت اقدس بیٹھتے تھے دیوار کے پاس جا کر کے، مسجد جہاں ختم ہو جاتی وہیں دیوار کے پاس، اور اس سے کچھ فاصلے پر اسی پہلی صف میں قاضی صاحب تشریف فرما تھے، قاضی حسین احمد. یہ منور حسن جو ان کا پہلے صدر تھا، سراج الحق سے پہلے، یہ اس زمانے میں امیر تھے یا کیا تھے. تو منور حسن یہ کئی زمانہ کامیاب ہوتا رہا ہمارے شاہ فیصل کالونی نمبر 4 سے. منور حسن آ گئے میرے پاس، کہنے لگے امام صاحب کیا حال ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کا احسان ہے، بہت خیر ہے. کہتے امام صاحب اگر آج قاضی صاحب نماز پڑھائیں مغرب کی، چونکہ مغرب میں تو قصر نہیں ہے، وہ 3 رکعتیں پڑھائیں، اگر قاضی صاحب نماز پڑھائیں تو کیسے رہے گا؟ لوگوں کی چاہت ہے، کس کی چاہت ہوگی؟ سمجھے بھی جائے. وہ جماعت اسلامی والے تو تھوڑے سے لوگ تھے، باقی اکثر تو دوسرے حضرات تھے، ہمارے دیوبندی تھے. کہا لوگوں کی چاہت ہے. میں نے کہا میری بھی چاہت ہے کہ حضرت نماز پڑھائے
لیکن ہم سب کی چاہتوں کے سامنے وہ جو بیٹھا ہوا وہ رکاوٹ ہے وہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ رکاوٹ ہے۔ آپ اس سے گفتگو کریں، منور صاحب مجھے کوئی اشکال نہیں ہے، میں چاہتا بھی ہوں، اور واقعتاً بھی ایک مہمان ہے، اس کو عزت دے دو، سمجھے؟ ہے میں نے یہ کر لیا، کہا کہ آپ جا کر کے بات کریں۔ میں لرز تو رہا تھا، مجھے پتا تھا کہ یہاں دال گلے گی نہیں، لیکن میں گیا، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت فرمایا ابھی بھائی کیسے آئے؟ تو میں نے کہا حضرت وہ لوگوں کی چاہت ہے کہ قاضی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، قاضی صاحب یہ کہ نماز پڑھائے، مغرب کی نماز۔ قاضی صاحب؟ میں نے کہا جی ہاں قاضی صاحب، آپ کو پتہ نہیں مولانا مودودی کا کائنات میں سلیم اللہ سے بڑا کوئی دشمن نہیں، بخدا پہلی صف میں اس کے بالکل قریب یہ بیٹھا ہوا تھا۔ مودودی کا جو صحابہ کو معاف نہ کرے، انبیاء کو، اس سے بڑا کائنات میں سلیم اللہ سے بڑھ کر کائنات میں اس کا کوئی بھی دشمن نہیں، یہ مسجد آپ کی نہیں ہے۔ میں نے کہا میری ماں کو توبہ، ابا کو توبہ، میں کیوں؟ لرز کر آج تک خدا کی قسم مجھے یاد ہے، میں ترتیب سے چونکہ قرآن پڑھتا تھا، وہاں کئی ختم میں نے کیا، تو پھر مغرب میں نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، سمجھے؟ یہ صفحہ پہلا اس میں پڑھا، سمجھے؟ مبلغ اعظم بھی ایک دفعہ تشریف لائے، طلباء کا اصرار تھا کہ مبلغ اعظم کا بیان ہوگا، مبلغ اعظم کا مغرب کے بعد ان کا بیان ہوگا۔ تو میں نے حماقت یہ کی کہ حضرت نے نہیں کہا، حضرت سے بیان کی صرف اجازت تھی، میں نے حماقت کی کہ مبلغ اعظم کو آگے کیا نماز میں مغرب میں، اور مبلغ اعظم نے پڑھا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا، یہ پورا رکوع 2 رکعتوں میں اس نے پڑھا، اگر حافظہ ساتھ دے دے، یادداشت اگر ساتھ دے دے، سمجھے؟ تو یہ اس پہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ اس نے پڑھا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا۔ مبلغ اعظم نے یہ پڑھا اور بعد میں تقریر بھی کی، وہ تو چلے گئے۔ حضرت نے مجھے بلایا، آپ کو کس نے کہا تھا کہ اس کو آگے کرو؟ چونکہ قرآن پڑھنا اس کو آتا نہیں ہے، سمجھے؟ نہ آواز ہے نہ تجوید ہے، بالکل نہیں ہے، آیا مسئلہ سمجھ؟ تو حضرت نے فرمایا آپ کو کس نے اجازت دی؟ عرض کر رہا مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کا غیور ہونا اور سلیم اللہ کا، بظاہر ہم کہتے تھے کہ یہ تلخ دوائی ہے، کڑوی دوائی ہے، لیکن واہ آج دیواریں بھی رو رہی ہیں لوگوں کی، سمجھے؟ بات وہی ہوگی۔ ایک بندہ آگے مجھے غریب پیسے میں سے دیتا تھا، ہمارے بلوچ، وہ پیسے میں سے دیتا تھا مجھے، کبھی 50,000 کبھی 20,000 کبھی 10,000، لیکن سعودی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا مزاج یہ قطر کا تھا، قطر سے آیا۔ میں نے نماز میں اس کو آگے کیا تو اس کی بھی مغرب کی نماز تھی یہ سارے مغرب والے ہیرو ہے اس کی بھی مغرب والی نماز تھی، اس نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ جب بسم اللہ اس نے پڑھا زور سے، میں نے کہا اے تیری بھی ماں مر گئی، میری بھی مر گئی، سمجھے؟ حضرت اقدس موجود ہے، اوف اوف اوف، خدا کی قسم مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ آگے اس نے کیا پڑھا۔ اتنا پتہ ہے کہ بسم اللہ جہرن جب اس نے پڑھا، سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد اللہ بلا برگردے ملا دعا اس نے کر دی۔ میں نے کہا الو کا پٹا نکل، وہ پائلٹ راستہ وہاں سے محراب کا الگ راستہ، میں نے کہا نکل نکل، خود بھی ذلیل ہو گیا، میں بھی ذلیل ہو گیا، نکل۔ ہم لوگ گئے اپنے بیٹھک میں، وہاں سنتیں ہم نے پڑھی، کیا سنتیں پڑھی اس کو میں نے کہا کہ اس کا رد عمل بہت سخت ہوگا۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا یار اجازت تو ہے، امام شافعی کا مذہب بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ امام بہقی نے کتاب لکھی اور یہ ہے کہ اللہ کا بھلا کر، اس نے ایسی روایتیں موضوع لا کر کے بسم اللہ کے بارے میں بہت سی روایتیں وہ کی، مذہب کمزور ہے، سمجھے؟ اچھا نہیں کیا آپ نے، لیکن اب دعا کر لے اللہ آپ کو بھی بچائے رسوائی سے، مجھے آپ کے کیا رسوائی، آپ تو مہمان ہیں، چلے جائیں گے، مسئلہ میرا ہوگا، خراب ہوگا۔ دونوں یہ ہے کہ اللہم سلم 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 بیٹے حضرت اقدس نماز پڑھتا تھا، نماز کے بعد نفلیں بڑے اطمینان کے ساتھ قربان جاؤ اس کی نماز پہ، ایسے پلر کی طرح کھڑا ہوتا تھا،
تو حضرت اقدس نے جب نماز ختم کی، اپنے وظائف سے فارغ ہوئے، دفتر میں جیسے گئے، دفتر سے بھائی محبوب کو کہا، وہ محبوب اب تک بھی ہے، کہا مولی منظور کو جلدی بلاؤ جلدی بلا، ٹک 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 دروازہ مارا، کسی نے کھٹکھٹا، میں نے کہا حضرت تو اب یہاں بیٹھ، مہمان صاحب کو میں نے کہا تو بیٹھ، اب میں جا رہا ہوں، بس میرے لیے دعا کرنا کہ کیا ہوگا، کہ حضرت مدرسے سے نکالے یا کیا کرے، دعا کریں۔ میں گیا تو حضرت نے فرمایا یہ تمہارا باپ کون تھا یہ کون تھا کہ جو نماز پڑھا رہا تھا؟ میں نے کہا حضرت فلان تھا فلان تھا، آپ کو پتہ نہیں اس نے ہمارے منہ پہ تماچا رسید کیا، ہمارے مدرسے میں آ کر کے اس طرح جہرن یہ اس طرح پڑھے۔ امام شافعی کا مسلک ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ امام بیہقی نے کتنی روایتیں نقل کی بسم اللہ سے، ان میں سے ایک بھی سندن صحیح ثابت نہیں تھی، بیہقی کو خود بھی پتہ تھا۔ تو شافعی جب خود مطمئن نہیں ہے تو یہ کون ہوتا؟ شافعی جب خود مطمئن نہیں ہے اپنے مذہب سے تو یہ کون ہوتا ہے؟ ایک روایت بھی اس میں صحیح نہیں۔ میں نے کہا حضرت غلطی ہوگی کیا مطلب؟ یہ مسجد آپ کی، یہ مدرسہ آپ کا ہے؟ اس طرح بہت بڑے صاحب حضرت بڑے سخت تھے۔ مولانا فضل الرحمان کو ایک دفعہ اس کو بھی مغرب میں آگے کیا، مولانا فضل الرحمان کو بھی مغرب میں آگے کیا، حضرت سے بھی پتہ کر لینا، اللہ کرے اس کو یاد ہو، آگے کیا۔ تو حضرت نے حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، پہلے رکوع سے 2 رکعت بہت اچھا پڑھا ہے، اس پر بخدا حضرت نے کچھ نہیں بولا، اس پر حضرت نے کچھ بھی نہیں بولا۔ مولانا فضل الرحمان اچھا قرآن پڑھتا ہے، قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے، چھوڑتا موڑتا نہیں تھا مولوی صاحب، بہت برا حال ہوتا تھا۔ ایک کو کہا، ایک پنجاب کا بڑا مولوی تھا، فرمایا وطر میں اس کو آگے کرنا، تراویح میں نے پڑھائی، کہا وطر میں آگے کرنا، تو وطر میں جب اس کو آگے کی 2 رکعتیں اس نے پڑھائی نا، اور تیسری ہم تو پہلی صف میں اس کے ساتھ تھے، وہ تراویح وہ بھی 20 رکعت پڑھتے رہے، پھر وطر میں حضرت نے فرمایا آگے کرنا، تو وطر میں اس کو میں نے آگے کیا، تو 2 رکعتیں پڑھا کر کے تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص یا کوئی سورت پڑھ لی، پھر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہہ کر کے، تو ہاتھ اٹھا کر کے تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے، لیکن اللہ اکبر کہہ کر کے وہ رکوع میں چلا گیا۔ اچھا بجلی اسی ٹائم پہ چلی گئی، جیسے اب تیسری رکعت کے لیے ہاتھ اٹھانا تھا نا اس کو اللہ اکبر کہہ، تو قنوت کے دعائے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھانا تھا، اسی میں بجلی چلی گئی، بجلی چلی گئی تو اس نے کہا اللہ اکبر رکوع میں، لیکن کوئی دیکھ نہیں رہا نا، اس لیے کہ تاریکی ہم تو قریب تھے، تھوڑی سی وہاں سے روشنی پڑتی تھی کھڑکی کی نا، تو رکوع میں کافی دیر تک وہ میرے خیال میں رہا، پھر اس کو یاد آ گیا کہ دعائے قنوت رہے، خدا آہستہ آہستہ اوپر آ گیا، اس نے نماز پڑھا دی، گویا کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں۔ اور جانے کے بعد میں نے حضرت اقدس سے عرض کیا، حضرت نے فرمایا غرق ہو جاؤ، آپ نے اس ٹائم میں کیوں نہیں بولا؟ بہت سخت ہے بولے صاحب، بہت سخت۔ میں صرف مصلی میں آگے پیچھے تھوڑا سا غلط کھڑا تھا، بائیں ہاتھ کی طرف زیادہ، تکبیر اقامت ہو رہی تھی، وہاں سے حضرت اقدس دوڑا آ کر کے مجھے یہاں سے پکڑا، ابھی تک آپ کو کھڑے ہونے کا طریقہ بھی نہیں ہے، کیا خاک نماز پڑھیں گے؟ کھڑے ہونے کا طریقہ بھی نہیں ہے، اس طرح کھڑے ہوتے ہیں، ہونا چاہیے مولوی صاحب سخت انسان کو، سمجھے؟ تو میں نے عرض کیا جملہ حقوق بحق کے مصنف محفوظ ہے، سرخسی نہیں لگتا۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ أَيُّ شَيْءٍ مَانِعٌ لَكُمْ، کون سی چیز تمہارے لیے رکاوٹ ہے، کس نے تمہیں رکاوٹ میں ڈالا؟ لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے لڑتے نہیں ہو۔ وفی تخلیص المستضعفین والمستضعفین، کمزوروں کے لیے، وہ کمزور چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، والولدان بچے ہوں۔ من وفی تخلیص المستضعفین، ان کی چھڑانے میں، کافروں کے ظلم کے پنجے سے ان کو چھڑائیں۔ وفی تخلیص المستضعفین من الرجال، اور مستضعفین اور کمزوروں کی چھڑانے میں، چاہے کہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں یا بچے ہوں۔ الذین یقولون، یہ مظلوم جو کہ دعا کر کے کہتے ہیں یا ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ اس بستی سے جس کے رہنے والے سارے ظالم، اس قریہ سے مکہ مراد ہے، مکہ شہر تھا، قریہ کا اطلاق شہر پر بھی ہوتا ہے۔ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کمزور مسلمان ہجرت بھی نہیں کر سکتے، کون ہمیں چھڑائے گا ان کے ظلم کے تلے۔ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا،
اے اللہ اپنے جانب سے ہمارے لیے کوئی حامی بھیج دے، مقرر کر دے، وجعل لنا من لدنک نصیرا، اپنے طرف سے یہ کہ کوئی نصیر مددگار ہمارے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ علت جہاد بتا رہا ہے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو ایمان والے مبتدا ہو گئے، یقاتلون فی سبیل اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کافر ہیں یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ یہ ہے کہ صنم اور بت اور یہ کہ شیطان کے راستے رضا کے لیے لڑتے ہیں، اس کے راستے میں۔ جب حقیقت یہ ہے کہ شیطانوں کے چیلے شیطان کے لیے لڑیں گے، اللہ کے بندے اللہ کی رضا کے لیے لڑیں گے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، فقاتلوا اولیاء الشیطان، شیطان کے حامیوں سے اور ان کے دوستوں سے لڑو۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی مکاری، اس کی تدبیریں بہت ضعیف ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے آپ کے سامنے۔ ہو گیا؟ بعض جگہوں میں بتاتے، اور عورتوں کے بارے میں بتائیں ان کیدکن عظیم، سنگین، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور دوسری جگہ پر کہ شیطان کی مکاری سب سے زیادہ خطرناک قسم کی، تو اللہ والوں کے مقابلے میں کمزور ہے یہ، ورنہ شیطان کی یہ کہ مکاری بہت سخت ہے۔ اللہ والوں کی خود بتا دیا، لأغوینہم اجمعین، میں بہکا دوں گا، سب کو گمراہ کر کے چھوڑ دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن مخلصین نہیں بلکہ کیا ہے، الا عبادک منہم المخلصین، اخلاص جن کی طبیعت ہے، سجیت ہے، ان کے ساتھ میرا وار ان پر ہوگا بھی نہیں، سمجھے؟ بہت مکاریاں کرتا بے غیرت۔ حضرت اقدس پیران پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ غنیت الطالبین کے مقدمے میں لکھا ہوا کہ حضرت جا رہے ہیں، سفر پہ جا رہے، سخت پیاس لگی، بھوک لگی، آیا سمجھیں؟ حضرت اقدس نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد سخت پیاس لگی ہوئی ہے، بادلیں ہوگی، بارش بھی ہوگی، اللہ نے بارش برسا دیا، اب ان بادلوں سے آواز آ رہی، شیطان تو کر سکتا، اس کو اللہ نے تسلط دیا، بادلوں سے آواز دے رہی، اے عبدالقادر تیرے پیاس پہ یہ کہ ہمیں ترس آ گیا، عبدالقادر ہم نے تجھے پانی پلانے کے لیے بارش برسا دیا، عبدالقادر تو ہمارا ایسا مقرب بندہ ہے، اس کے بعد تو عبادت کر یا نہ کر، تجھ پہ سب کچھ معاف ہے، تو نے حد کر دیا، میں راضی کر دیا، میں تیرا اللہ بول رہا ہوں کہ تو نے اتنی عبادت کی ہے، سب کچھ تجھ میں معاف ہے۔ حضرت نے فرمایا ہاں، عبدالقادر جیلانی اتنا بڑا آدمی ہو گیا کہ نبی سے بھی بڑھ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری بیمار میں بھی، آخری تکلیف میں بھی حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز چھوڑ نہیں رہے، سمجھے؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، باقی یہ کہ عبدالقادر اتنا بڑا ہو گیا، محمد رسول اللہ کی جوتیاں سیدھا کر کے عبدالقادر پہ نماز معاف ہو گئی، یہ اعلان میرا رب نہیں کرے گا، بے غیرت تو شیطان ہے، تاسو رازہ تا تو گورم، آ جاؤ آپ کو دیکھ لیتے کہ تو کون ہے، آ تو صحیح۔ دیکھا ہم میں سے کون ہوتا تو ہم کہتے واہ نبوت مل گئی، سمجھے؟ نمازیں معاف ہو گئی، معصوم ہو گیا، تو فرمایا ایسا اعلان میرا رب نہیں کرے گا، جو محمد کا رب ہے، ہم سب کا رب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر نماز معاف نہیں ہوگی، عبدالقادر جیلانی پر معاف ہوگی، تاسو رازہ گورم تا آ جاؤ جلدی دیکھ لوں آپ کو۔ کہنے لگے عبدالقادر تجھ سے پہلے پتہ نہیں کتنے صوفیوں کا منہ کالا کیا ہے، اس طرح دھوکہ دے کر کے مختلف صوفیوں کو میں نے گمراہ کیا ہے، لیکن عبدالقادر تجھے تیرے علم نے بچایا، تجھے تیرے علم نے، اب آپ لوگ بھی کہتے ہیں ہاں، کہتے تجھے تیرے علم نے بچایا۔ عبدالقادر جیلانی فرمایا او بغیرت تو پھر بھی مجھے دھوکہ دے کر کے بتانا چاہ رہا ہے کہ تو بڑا عالم ہے، تجھ سے بڑا عالم کوئی عالم، علم کسی کو نہیں بچاتا، مجھے میرے رب نے اس کی فضل و کرم نے بچایا، سمجھے؟ بس اب ظاہر ہے کہ مایوس ہو کر کے چلا گیا۔ اگر مولوی منظور کو کہتا کہ تجھے تیرے علم نے بچایا، یا کراچی کی کسی مولوی کو، تو نبوت کا دعویٰ کرتا، الیاذ باللہ، سمجھے کہ ہم پہنچے ہوئے سرکار ہو گئے جی۔ لیکن یہ ہے اکابرین جی، یہ وہ لوگ ہیں عبدالقادر جیلانی، بہت بڑے آدمی تھے۔ حضرت کی تفسیر جیلانی کے نام سے 5 جلدوں میں بڑی پیاری چیز ہے، بہت فصیح انسان ہے، بہت فصیح انسان ہے، مزاج کے سخت ہے، سمجھے؟ شیاطین پر سخت ہے، اور ہونا چاہیے یہی۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا الم تر الی الذین قیل لهم
یہ اللہ کا زجر ہے منافقین کے لیے ان کے قبائح کو بیان کر کے۔ الم تر الی الذین قیل لہم، آپ کو معلوم نہیں وہ منافقین، قیل لہم جب ان سے کہا جاتا تھا جنگ سے، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکو، جنگ نہ کرو جب تک پابندی تھی، کفو ایدیکم واقعی الصلاۃ، نماز پڑھو، وآتوا زکوٰۃ، زکوٰۃ دے دو، صبر کرو۔ اور ٹھیک اس وقت فلما کتب علیہم القتال، لیکن جس وقت جہاد فرض ہو گیا، اذا فریق منہم، ان کی ایک جماعت کو آپ دیکھیں گے، یخشون الناس، لوگوں سے اس طرح ڈرتے، کفار سے، الناس سے مراد کفار ہے، کفار سے اس طرح ڈرتے، خشیۃ کائنۃ کا خشیت اللہ، جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، او اشد خشیہ، یا اس سے، وقالو کہتے یا ربنا لما کتبت علینا القتال، قتال آپ نے فرض کیوں کیا، لولا اخرتنا، آپ نے ہمیں مہلت کیوں نہیں دی، آپ ہمیں مہلت کیوں نہیں دیتے، الی اجل قریب، کچھ وقت تک ہمیں، کل متاع، کہہ دو کہ اگر مہلت مل جائے گی، دنیا کے اندر تم مزہ لینا چاہتے ہو، دنیا کی زندگی کیا ہے، شہداء کے لیے، اللہ والوں کے لیے آخرت کی زندگی ہے، قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا فائدہ اور دنیا کے اساس یہ، یعنی تم جو مہلت جو چاہتے ہو، قلیل یہ بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، متقین کے لیے آخرت ہی ہے، ولا تظلمون فتیلا، اور ایک دھاگے کے برابر بھی، ایک دھاگے کے برابر بھی تمہارے اعمال کے اندر کمی نہیں کی جائے گی۔ باقی تم جہاد سے بھاگتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم بچیں گے، جہاد سے اللہ آپ کا بھلا کرے، الحرب لا ینجی، بھاگنا یہ کہ انسان کو بچاتا نہیں ہے، والجہاد لا یہلک، جہاد کسی کو ہلاک نہیں کرتا، اینما تکونوا، جس جگہ بھی تم رہو، یدرککم الموت، موت یہ ہے کہ تمہیں آ جائے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدۃ، اگرچہ یا درا حال ہے کہ فی بروج مشیدۃ، مضبوط قسم کے بلڈنگوں میں تم رہو، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر ان کو خوشحالی جب ان کو پہنچتی ہے، خوشحالی، یقول هذه کائنۃ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہوا، وَإِن تُصِبْهُمْ سیئۃ، اور اگر ان کو برائی پہنچتی ہے، برائی سے معنی بدحالی اور قحط سالی، بدحالی ان کو آتی ہے، یقول هذه کائنۃ من عندک، اے محمد یہ آپ کی طرف سے ہوا ہے، ان سے کہہ دو نہیں میرے طرف سے کچھ نہیں ہوا، قل کل من عند اللہ، حکم اللہ کا ہوتا سب کچھ، فما لہؤلاء القوم، ان منافقوں کو کیا ہو گیا کہ لا یکادون یفقہون، قریب نہیں ہے کہ کسی بات کو سمجھے، لا یکادون یفقہون حدیثا، ما اصابک من حسنۃ، آپ کو جو بھلائی آتی ہے اور جو خوشحالی آپ کے پاس آتی، فمن اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، وما اصابک من سیئۃ، لیکن کبھی پریشانی آتی، بدحالی، فمن نفسک، یہ نفس کے، تیرے نفس کا اثر اس میں ہے، اگرچہ لانے والا اللہ ہے، سمجھے میں نے، وارسلناک للناس رسولا، یہ کیسے آپ کو کہتے ہیں کہ برائی آتی ہے تو اے محمد تیری نحوست کی وجہ سے منحوس تو یہ خود ہے، سمجھے بھائی جان، وارسلناک للناس رسولا، آپ تو ہمارے پیارے رسول بنا کر کے آپ کو بھیجا ہے، آپ کو رسول بنا کر کے یہ کہ بھیجا ہے، آپ کی ذات کے اندر تطیر، جیسے کہ انبیاء تطیر بدفعلی کو کہتے ہیں، نحوست کو کہتے ہیں، سمجھے کیا ہے سورہ یاسین کے اندر، عملوں قالوا انا تطیرنا بکم، انبیاء کو رسولوں کو انہوں نے کہا انا تطیرنا بکم، سمجھے ہم تم سے بدفعلی لیتے ہیں، علیہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا، سمجھے نبی پارے میں انشاءاللہ آ جائے گا سورہ اعراف کے اندر، اور وہاں یاسین شریف میں بھی ہے، انبیاء سے تطیر اور بدفعلی، علیہ باللہ یہ کہتے کہ جی یہ نحوست ہی ہوگی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور یہ حضرت کو خطاب ہے لیکن حقیقت میں مراد امت ہے، سمجھے برائی جو پہنچتی ہے، بدحالی تو پہنچتی ہے، فمن نفسکم، تمہاری نفس کے جانب سے، معنی یہ ہے کہ تمہارے یہ کہ کرتوتوں کا اس میں اثر ہے، وارسلناک للناس رسولا، باقی آپ کو یہ کہ آپ سے بدفعلی لیتے ہیں، کوئی بدفعلی آپ کی ذات کریمہ کے اندر نہیں ہے، وارسلناک للناس رسولا، ہم نے رسول آپ کو بنا کر کے بھیجا ہے، رسول سے بدفعلی لینا چاہیے بھی نہیں، رسول تو مبارک ہی مبارک ہوتا ہے، سمجھے، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی، سمجھے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء، برکت والی اللہ کی ذات ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی، کتاب بھی مبارک، نبی مبارک، وجعلنی مبارکا، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، مبارک اللہ ہے، مبارک میں، مبارک عیسیٰ علیہ السلام فرماتے میں ہوں، سمجھے، جب عیسیٰ علیہ السلام تو سارے انبیاء وہ مبارک ہی ہوتے، برکت والے، آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا، باقی یہ کہ آپ کی رسالت کو یہ نہ مانتے تو ہوا کیا، اس سے فرق کون سا پڑے گا، وَكَفَى اللَّهُ شَهِيدًا عَلَىٰ رِسَالَتِكَ، تیرے رسالت پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، یہ گواہی دے دیں یا نہ دیں، آگے پھر ضابطہ بیان کرتے ہیں،
فرماتے عظمت رسالت کو بیان کر رہا، من یطیع الرسول، جو نبی کی اطاعت کرے گا، فقد اطاع اللہ، وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، ومن تولی عن اطاعت الرسول، رسول کی اطاعت سے جو روگردانی کرے گا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، آپ کو نگہبان بنا کر کے ہم نے ان پر بھیجا نہیں ہے، بس چھوڑ دیں ان کو، اللہ خود ان سے نمٹ لیں گے۔ ہو گیا مولانا؟ یہ تلازم ہے، اللہ کی رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی، سمجھے؟ لیکن اللہ کی اطاعت ویسے زبانی طور پر کہہ دینا وہ رسول کی اطاعت نہیں ہوگی، یہ لازم ملزوم ہے۔ وہ روایت بھی اللہ آپ کا بھلا کرے، ان الفاظ کے ساتھ تھوڑا سا ضعیف تو ہے لیکن الفاظ، اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعد غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، سمجھے؟ ومن اعظم فقد اعزانی ومن اعزانی فقد اعز اللہ ومن اعز اللہ فیوشک ان یاخذہ، یہ روایت ہے، سمجھتا ہے؟ ترمذی میں جلد ثانی کے اندر انہی الفاظ کے ساتھ مروی، سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ اللہ فی اصحابی، یہ تحذیر کے لیے، اتقوا اللہ، صحابہ کے بارے میں ڈرا کرو اللہ سے۔ یہ وہ دلیر لوگ ہیں کہ جو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے؟ اب ہندوستان کے کچھ مولوی اور ہمارے بھی حضرات، سمجھے؟ کچھ کو تو یہ ہے کہ مولا کہہ دیں اور باقی کے بارے میں اس کی کوئی تقریر ہی نہیں ہے، اندر یہ بھی انہی دشمنوں میں سے۔ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعد غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن اعزهم فقد اعزانی ومن اعزانی فقد اعز اللہ ومن اعز اللہ فیوشک ان یاخذہ۔ تقویۃ الایمان میں بھی حضرت اقدس نے انہی الفاظ کے ساتھ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا، سمجھتا ہے؟ نبی کی عظمت کو بیان کر دیا، جو اس سے روگردانی کرے گا تو فرماتے کہ فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو نگہبان بنا کر کے نہیں بھیجا کہ آپ ایمان ان کے سینوں میں داخل کر دے۔ وَيَقُولُونَ، یہ منافق جھوٹ بولتے یہود، سمجھے؟ منافقین فرماتے امرنا طاعۃ، بس ہمارا کام اطاعت ہے، ہم آپ کی اطاعت کرتے۔ فَإِذَا خَرَجَ منہم، تو ان کی ایک جماعت وہ یہ کہ مشورہ کرتے ہیں راتوں کو، غیر الذی تقولو، آپ کے خلاف جو کچھ آپ کہتے ہیں اس کے خلاف وہ مشورہ کرتے ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ تعالیٰ لکھ ہی لیتا، اللہ ہی لکھ لیتا ہے جو کچھ یہ ہے کہ وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں آپ کے خلاف۔ فاعرض عنہم اذا کان الامر کذلک، ان کی جب یہ بدماشی ہے تو آپ ان کی بدماشیوں سے روگردانی کیجیے۔ وتوکل علی اللہ، اور توحید کے اشاعت میں، دین کی اشاعت میں اللہ پر بھروسہ کرو۔ وکفی اللہ وکیلا، اور اللہ تیرے لیے ہے کہ وکیل کافی ہے، اور وکیل وہ ہوتا ہے کہ موکل اپنے امور سارے کے سارے وکیل کے حوالے کرتا ہے۔ میں اپنے وکیل کو بھیجتا ہوں، پیسے دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے؟ آپ جائیں، بس وکیل ہی کا جیتنا، میرا جیتنا ہوتا، میری پراپرٹی مجھے مل جائے گی۔ وکیل اگر میرا ہار جائے گا تو میں بھی ہار جاؤں گا، یہی مسئلہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ وکیل بھی تکڑے بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہمارے وکیل ہے مینگل صاحب، ریکارڈ ہی نہیں ہے کہ کبھی وہ ہار جائے۔ صلاح الدین آپ نے سنا ہوگا، کوئٹہ کا مشہور جج ہے، وکیل ہے، سمجھ شریف میں، غضب کا وکیل ہے یہ نواز شریف۔ اور ایک کے بیروئی دنیا کا قانون دان تھا، عبدالکریم ایک کے بیروئی، یہ جنرل ضیاء الحق مرحوم اور دیگر حضرات، یہ سارے کے سارے جب مصیبتوں میں پھنستے تھے تو پھر اسی کے پاس آتے تھے۔ ایک کے بیروئی دنیا میں مشہور تھا، سمجھ رہے ہیں؟ ابھی صلاح الدین، میری ملاقات نہیں، ابھی میں کوئٹہ گیا، ان کے بھائی مجھ سے ملے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے لیے وہ اسلام آباد میں ہے لیکن پیغام دیا ہے کہ آپ ہماری دعوت قبول کریں۔ کئی دفعہ غریب نے کہا میں نے دعوت قبول نہیں کی، سمجھے؟ ٹائم ہی مجھے نہیں ملا، ارادہ تھا میرے اپنے ایک دو کام کبھی ہو گئے، اس کو میں نے فون کیا، کہا کہ چشم بس اشارہ کرو، سمجھے؟ وکیلوں کو پڑھاتا ہے، وکیل کمزور ہے تو وکیل پھر ہار جائے گا، اور یہاں آپ وکیل اللہ کو بنا رہے ہیں۔ وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ امریکہ کے جہاز میں بھی 200 امریکی بیٹھے ہوئے تھے، مصر سے جب جہاز 1417 کے اندر یہ کہ اڑا، سمجھے؟ جمیل البطوطی جو جہاز کے پائلٹ تھے، اس نے دیکھا کہ واہ آج تو امریکی سارے سوار ہے، سمجھے؟ سارے امریکی، اب مزہ ہے، جہاز کو غرق کرو۔ 14 امریکی تو اس میں 200 تو جائیں گے، اخباروں میں ہم نے پڑھا۔ بعد میں وہ جہاز کے وہ کیا تھا، وہ جو ملتا ہے جس میں ریکارڈ ہوتا ہے، بیلٹ ہے کیا ہے، بیلٹ بکس ہے کیا ہے، جس میں وہ سارے ریکارڈنگ ہوتی ہے نا جہاز والوں کی، تو وہ ملا، تو اس میں یہ تھا اتخذت عہدی وقراری الی اللہ وافوض امری الی اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، سمجھے؟
وعدہ کیا تھا کہ کچھ کروں گا، آج مزہ آ گیا، یہ سیر کر رہے ہیں، ذرا دریا کی سیر کرا دوں ان کو، سمجھے؟ دریا میں اس نے جہاز چھوڑ دی، سمجھے؟ میرے بچوں کو آپ سنبھالیں گے، باقی میں جا رہا ہوں، سمجھے؟ کچھ کو لے کر کے غرق کر رہا ہوں۔ آیا سمجھ میں؟ یہ 1417 کی بات ہے، جب میں حضرت اقدس کے پاس تھا، مفتی عبدالشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاں، اسی وقت کی بات ہے، سمجھے؟ یہ آپ کے ضرب مومن وغیرہ یہ ساری چیزیں انہوں نے لکھی اس زمانے میں تفصیلات۔ اب تو ضرب مومن ضرب مومن ہو گیا، سمجھے بھائی جان؟ ضرب مومن نہیں بلکہ کیا ہے؟ ضرب المومن، مومن کی پٹائی ہو رہی ہے، اور سب سے پہلی پٹائی انہوں نے خود کی۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى اللَّهُ وَكِيلًا، فرماتے ایورزون ان اطاعتک، آپ کی اطاعت سے روگردانی کرتے، فلا یتدبرون القرآن، قرآن کے یہ میں غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے، اللہ کا بھلا کرے، علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا تو فرماتے ہیں لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس میں اختلاف کثیر پاتے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس میں اختلاف کثیر نہیں ہے، اختلاف قلیل تو ہے نا۔ اشکال آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ تو بتاتے یہ ہے کہ اللہ کو، جیسے کہ اللہ کی باتیں بڑی ہوتی ہے، اللہ کا کلام ہے بفرض المحال، اب مکمل اس کی نفی ہے، بفرض المحال غیر اللہ کی طرف سے اگر ہوتا، غیر اللہ کی طرف سے، تو اختلاف قلیل نہ ہوتا، اختلاف کثیر، تو یہ غیر اللہ کی طرف سے ہے ہی نہیں ہے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اللہ ہی کی طرف سے۔ وَإِذَا جَاءَ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْرِ، جہاد کے بارے میں، غنیمت کے بارے میں جب کوئی خبر ان کے پاس آ جاتی ہے، بالخوف یا خوف کی، امن کی بات آ جاتی ہے، ایسا امر اور ایسا حکم یہ کہ ایسی خبر کی جس سے امن ہو جاتا ہے، بالخوف یا خوف کی بات، اذاعوا بھی، تو اس کو یہ کہ اڑا دیتے ہیں، اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ سنا ہے نا آپ ریڈیو میں اذاعۃ القرآن الکریم من مکۃ المکرمہ، ٹو وہ یہی ہے، اذاعۃ کا معنی بات پھیلانا، سمجھے؟ تو ریڈیو اسٹیشن پر بھی اس کا اذاعۃ القرآن الکریم، وہی اسٹیشن پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اذاعوا بھی، اس کو اڑا دیتے ہیں، الا قلیلا منہم، ہاں بہت کم ہی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ورنہ سب کو اڑا دیتے ہیں۔ قلیلاً آپ کو مل گیا، بالکل اس آیت کے آخر میں یہ اسی کے ساتھ جچتا ہے۔ وَلَوْ رَدُّوا إِلَى الرَّسُولِ، اگر یہ کہ اس کو رسول کی طرف لوٹا دیتے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اپنے اولو الامر کی طرف لوٹا دیتے ہیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ مِنْهُمْ، جو ان میں سے استنباط کرنے والے وہ اس کو یقیناً جان لیتے، جانچ لیتے، اس سے کچھ نہ کچھ اصل بات معلوم کر لیتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، لیکن منافق کیسے اڑا دیتے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اللہ کا فضل اور اللہ کی مہربانی تم پر نہ ہوتی، اللہ نے فضل کیا، انبیاء تمہارے پاس بھیجے آسمانی کتاب، اگر اللہ کی فضل، اللہ کی مہربانی نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تم شیطان کی پیروی کر لیتے، لیکن اللہ کی مہربانی اس لیے شیطان کی پیروی نہیں ہے، الا قلیلاً، مگر یہ کہ تھوڑا الا قلیلاً کو پہلے عذاب کے ساتھ لگا دی، اور اگر اس کے ساتھ لگاؤ گے پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اللہ کا فضل، اللہ کی مہربانی اگر تم پر نہ ہوتی، انبیاء نہ بھیجتے تو تم سارے شیطان کی پیروی کرتے، مگر تم میں سے تھوڑے ہوتے جو شیطان کی پیروی نہ کرتے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ جب اللہ کی فضل و مہربانی نہ ہو تو سارے کے سارے، پھر تھوڑے کا کیا مطلب ہے، تھوڑا کہاں سے نکلے؟ اس لیے الا قلیلاً کو میں نے عرض کیا کہ اس کو عذاب کے ساتھ جوڑ دیں گے، ساری باتیں اڑا دیتے، شاید کوئی بات تھوڑے سے سے رہ جائے، اس کو نہ اڑا۔ دوسرا یہ کہ اس کو اسی صورت میں رکھو، یہاں پر لتبتم کے ساتھ، اگر اللہ کی مہربانی، اللہ کی فضل، اللہ کی مہربانی، اللہ کا فضل اگر تم پر نہ ہوتا، لتبعتم الشیطان، تم شیطان کی پیروی کرتے، سارے کے سارے شیطان، الا قلیلاً، ہاں مگر تم میں سے بہت کم، اللہ انبیاء اور رسولوں کو نہ بھیجتے، رسولوں کو، کتابوں کو، تو تم پیروی کرتے شیطان کی، مگر تم میں سے بہت کم ہوتے ہیں جو شیطان کی پیروی نہ کرتے، اپنی عقل سے کام لیتے، موحد بنتے، جیسے کہ رئیس موحد الجاہلیت، جاہلیت کا یہ ہے کہ موحد جس نے شیطان کو پھر بھی نہیں مانا، شرک نہیں کیا، عمرو بن نفیل، سمجھتا ہے، باوجود اس کے نہ کوئی نبی اس کے پاس گیا، نہ کوئی کتاب پہنچ گئی، لیکن اپنی عقل سے یہ کون سی ہے، یہ ہیپاٹائٹس سی کا پیر ہے، یہ ہیپاٹائٹس بی کا ہے، یہ بیٹا دیتا ہے، یہ بیٹی دیتا ہے، یہ غمی لاتا ہے، یہ خوشی لاتا ہے، یہ بادل لاتا ہے، یہ رزق دیتا ہے، یہ سردی لاتا ہے، یہ گرمی لاتا ہے، سمجھے، یہ دوستی کو ختم کرتا ہے اور یہ دشمنی بڑھاتا ہے، یہ کیا چیز ہے، سمجھے؟ اس لیے دیکھیں اپنے عقل سے اس نے کیسے کام لیا، فرمایا اربا واحدا ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور، ادین واحد متکلم مضارع کا صیغہ، اربا واحدا، ایک رب، ام الف رب، یا ہزار رب بنا دیے، ادین و کس کی اطاعت کروں،
اذا تقسمت الامور، جب میری حاجتیں اس طرح مختلف ہو گئی ہے، کس حاجت میں کس کے پاس چلا جاؤں؟ اس لیے ترکت اللات والعزی جميعا كذلك يفعل الرجل البصير، لات و عزیٰ کو میں نے لات ماری، عقل مند اسی طرح کرتے، میں لات مات نہیں جانتا۔ حضرت اقدس نے اس کی تعریف فرما دی، عقل سے اس نے کام لی، سمجھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب تک نبوت ملی بھی نہیں ہے، معصوم ہے، قربان جاؤں۔ نبی تو فطری طور پر، نبی کی پیدائش جنت کی مٹی سے، اب خدا کے پاس اس کو لے جا رہی ہے اس کی والد، آزر کی بیوی اس کی والدہ کہہ رہی ہے کہ ابراہیم جان لو یہ ہمارا رب ہے، یہ یحیی و یمیت، زندہ کرتا ہے مارتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام معصوم، فرمائے امی جی رب کو دیکھو اور مخلوق سارے خوبصورت، اور رب کی شکل دیکھو، سمجھے بھائی؟ ٹوٹے ہوئے مٹکے کی طرح، پرانا مٹکا جیسے اس کا پچھلا حصہ ہو جائے، سمجھے؟ رب کی شکل تو دیکھ لو۔ تو یہاں تو یہ ہے کہ ابھی تک وحی کا سلسلہ شروع ہی نہیں ہوا، لیکن پہلے سے نبی کیسا سلیم و تباہ ہوتا ہے، سمجھے؟ شرک سے نبی کو کس طرح متلی آتی ہے، نبی شرک سے کتنا دور ہوتا ہے، قربان جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہو گیا مولانا؟ فقاتل فی سبیل اللہ، اگر آپ کو اکیلے چھوڑ دیں، ترغیب القتال، اکیلے آپ کو چھوڑ دیں، لا تکلف، آپ اکیلے لڑتے رہو، لا تکلف الا نفسک، آپ مکلف نہیں مگر اپنی ذات کا، وحرض المؤمنین، مومنین کو یہ کہ برانگیختہ کرو، تیار کر دو ان کو، عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی لڑائی کو روک لے گا، واللہ اشد بأسا، اللہ سخت ہے یہ کہ لڑائی کے اعتبار سے، لڑائی کے لحاظ سے، واشد تنکیلا، اور گرفت کے اعتبار سے، سزا کے اعتبار سے اللہ بہت سخت ہے۔ من یشفع شفاعتا حسنتا، جو بھی ترغیب دے دے گا جہاد کے، دیکھو حرض المومنین، من یشفع شفاعتا حسنتا، جو یہ کہ سفارش، اچھی سفارش کرے گا، جو نیک بات کی سفارش کرے گا، یعنی جہاد کی ترغیب دے دے گا، یکن لہ نصیب منہا، تو اس کے لیے اس کا حصہ بھی ہوگا اس شفاعت حسنہ کا، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ ومن یشفع شفاعتا سیئتا، جو بری یہ کی سفارش کرے، برائی کی سفارش کر دے، یکن لہ کفل منہا، اس کے لیے اسی کا حصہ ہوگا۔ جہاد کے لیے خود نہیں جاتے ہو، لیکن کم از کم کسی کو ترغیب تو دے دو، اڑے کچھ پھلا پڑا مولانا، لیکن خیال کر لینا اس زمانے میں نہیں، سمجھے؟ بس ختم ہو گیا، اللہم انصر المجاہدین بھی ختم، میں بھی چوری چھپکے سے پڑھتا ہوں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہم بھی چوری چھپکے سے اللہم انصر المجاہدین الذین یجاہدون فی سبیلک ولا یخافون لومۃ لائم، لیکن اللہ کا کلام میرے سامنے رکھا ہوا ہے، مجھے کرنا دھرنا کیا ہے؟ مجھے یہ یقین ہے کہ مولوی کی دعا قبول ہی نہیں ہوگی جب تک حرمین اور مجاہدین کے لیے دعا نہ کرے۔ مولوی ایڑی چوٹی کے زور بھی لگائے، صوفی صاحب تبلیغی یا ملا اپنے نچلے والے حصوں کو بھی گھسا دے اور اپنی پیشانی بھی گھسا دے، انشاءاللہ دعا قبول نہیں ہوگی جب تک مجاہدین کے لیے دعا نہیں کرے گی، سمجھے؟ لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور، سمجھے؟ حضرت فضیل ابن عیاض قربان جاؤں کتنے بڑے اللہ والے انسان تھے، پہلے چور ڈاکو، بعد میں اللہ نے ولی اللہ اس کو بنا دیا۔ حضرت اقدس کو اس نے خط لکھا، عبداللہ ابن مبارک کو، امام ابو حنیفہ کے شاگرد کو، کہ کیا کرتے ہو ترسوس میں آپ، یہ کہ وہاں پر جہاد پہاڑوں میں، ادھر آ جاؤ، مسجد نبوی میں ایک نماز کی 50,000 نمازوں کا ثواب، مسجد حرام میں ہم لوگ اعتکاف میں بیٹھتے، ایک نماز کے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، سمجھے؟ تو حضرت اقدس نے وہاں سے جواب دیا، فرمایا یا عابد الحرمین، اے فضیل ابن عیاض، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا، حرمین کی عبادت کرنے والے اگر آپ ہمیں دیکھتے ہمارے مجاہدین کی نماز کو، لعلمت، آپ کو پتہ ہوتا انک فی العبادت طلب، حرم میں جو تو نماز پڑھ رہا تو کھیل رہا، نماز تو ہمارے مجاہدین کی ہے، تمہارا تو کھیل ہے۔ یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت طلب، من کان یخضب خدہ بدموعہ فنحورنا بدمائنا تتخذب، جو آدمی اپنے یہ کہ رو کر کے مسجد نبوی، مسجد حرام میں اپنے رخساروں کو اپنے آنسوں سے تر کر دے اس کو مبارک ہو۔ ہم آنسو بہانے کے قائل نہیں ہیں، ہم اس کے قائل ہیں کہ مجاہد کے سینے پہ تلوار لگے، خون اس کے، ہم تو سینے سے خون نکالتے ہیں، سمجھے؟ عبادت تو ہماری ہے کہ تلواروں کی چن کے نیچے تلواریں چل رہی، ہم نیچے عبادت کر رہے ہیں، دوڑتے ہوئے نماز پڑھ رہے، تمہاری وہ نماز کیا ہے؟ اور مذاق کر رہے تم حرام میں، سمجھے؟ حضرت اقدس کو خط ملا، آنکھوں سے لگایا اور سینے سے لگایا، روتے رہے، کہنے لگے واہ عبداللہ ابن مبارک واہ، آپ نے میرا دماغ درست کر دیا، سمجھتا ہے؟ گلے ہے جی مولوی صاحب، کم از کم ترغیب بھی دے دے، چوری چھپکے سے ترغیب دینا، خیال کرنا، سمجھے؟
من یشفع شفاعۃ حسنۃ، حرز المومن، مومن کو تیار کر دو، برانگیخت کر دو، عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی بدماشی کو، ان کی لڑائی کو روک لے گا مسلمانوں سے۔ واللہ اشد باسا، اللہ سخت ہے لڑائی کے لحاظ سے، واشد تنکیلا، اگر کورونا اللہ کا ہے تو اللہ نے پکڑا ہے، اور امریکہ ہے تو اس پر لعنت بھیجو، کرو امریکہ کو خلاف اٹھو، سمجھے؟ یہ تمہاری مرضی، اللہ نے بھیجا ہے تو اللہ کے ساتھ پھر لڑو، نہیں لڑتے ہو اللہ کو خوش کرتے ہو تو پھر مسجد کی طرف دوڑو۔ یہی من یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو یہ کہ نیک بات کی سفارش کرتا ہے، اچھی بات کی، جیسے کہ مومن کو جہاد کے لیے یکن لہ نصیب منہا، ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، جو بری بات کی سفارش کرے گا اس کو اسی کا حصہ ملے گا۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، مقیت محافظ کے معنی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہ حصہ دینے پر قادر ہے، ہر ایک کو یہ کہ اس کا حصہ دے دے گا، مقیت قوت سے اس کی غذا اس کو دے دے گا۔ نیکی کی اگر یہ کہ ترغیب دی ہے تو نیکی کی غذا جنت مل جائے گی، برائی کی تو پھر برائی والا اس کو مل جائے گا۔ یہ بھی تعدی حدود میں سے کہ جہاد کے دوران سفر میں نکلو، کوئی آپ کو سلام کرے، سلام کا آپ جواب بھی نہ دے، سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں؟ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها سے جوڑ رہا ہوں۔ یہ بھی تعدی حدود میں سے حد سے تجاوز کرنا کہ کوئی سلام کرے اور سلام کا آپ جواب نہ دے۔ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ، جب یہ ہے کہ تمہیں سلام کی جائے سلام تو فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے اچھا جواب دے دو، اور ردوها، یا اسی کو واپس کر دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر یہ ہے کہ محاسب، حساب کے لحاظ سے کافی ہے، اللہ خود محاسبہ کر دے گا تمہارے اعمال کے اعتبار سے تمہارے۔ اللہ لا الہ، جب یہ اللہ یہ حسیباً بھی ہے، یہ مقیتاً بھی ہے، یہ قادر مطلق بھی ہے، تو آؤ ہم سب اسی کا اعلان کرتے، اللہ لا الہ الا ہو لا یجمعن، اڑے ربط سمجھ میں نہیں ہے؟ یہ ہماری زندگی کا خلاصہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو لا یجمعنکم الی یوم القیامت، قیامت کے دن تمہیں جمع کر دے گا، وہ قیامت کا دن درحال کہ لا ریب فیہ، جس کی آمد میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ یہ اللہ کی باتیں ہیں، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اڑے اوڑ ہو گیا۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔